ایک بڑا عجیب واقعہ پڑھنے کو ملا، سنا تو بڑا تعجب ہوا۔ ایک بیچارہ غریب آدمی تھا، محنت مزدوری کر کے بیوی بچوں کو کھلایا پلایا کرتا تھا۔ اب عمر بھی زیادہ ہو گئی، کمزوری آ گئی، کام کرنے کی طاقت نہیں رہی، اور ساتھ میں بیماری بھی ہو گئی، جس کی وجہ سے بیچارہ کام و کاج نہیں کر پایا۔ دھیرے دھیرے گھر کے اندر جتنا راشن تھا وہ سارا راشن ختم ہو گیا، اور گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ سب بھوک پیاس میں تڑپ رہے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، اس آدمی کی ایک بڑی لڑکی تھی، اس نے دیکھا کہ میرے ابا اب محنت مزدوری کرنے کے قابل نہیں رہے، اور میرے چھوٹے بھائی بہن یہ بھوک پیاس میں بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ تو اس بڑی لڑکی نے سوچا میں محلوں میں جا کر کچھ کام کرتی ہوں۔ ان کے گھر جا کر کے کچھ کام کرنے کے لیے کوشش کی، لیکن کسی نے اس کو کام پر نہیں رکھا۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، اس طرح کئی دن گزرے۔ تو اس لڑکی نے سوچا میرے بھائی اور بہن یہ بھوک پیاس میں مر جائیں گے، اور میرے ابا بستر پر پڑے ہوئے ہیں، محنت مزدوری کرنے کے لائق نہیں۔ تو اس بیٹی نے سوچا آج میں اپنا جسم بیچ کر کے پیسے لاؤں گی، اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں، کیونکہ ادھر ادھر محنت کرنے کی کوشش کی لیکن کسی نے بھی اس کو کام پر نہیں رکھا۔ وہ بیچاری نیک گھرانے کی لڑکی تھی، اس کو پتہ بھی نہیں وہ کون سا بازار ہے جہاں پر جسم کو خریدا جاتا ہے۔ اس نے پردے میں ان سے معلوم کیا، پتہ چلا کہ فلاں بازار میں فلاں گھروں میں چلی جاؤ۔ تو وہ لڑکی وہاں پر گئی، روتی روتی، دل میں ڈر بھی ہے اللہ کا، لیکن کیا کریں، چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں، بہن ہیں، اور ابا بستر پر پڑے ہوئے ہیں، کوئی کھلانے والا پلانے والا نہیں ہے، اور اس کو کام بھی نہیں مل رہا ہے۔ مجبور اور لاچار ہو کر وہ بیٹی جو ہے اس بازار میں جاتی ہے، جا کر کے دیکھتی ہے لوگ آ رہے ہیں، نوجوان لڑکے آ رہے ہیں، کسی لڑکی کو سلیکٹ کر کے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی وہاں بازار میں کھڑی ہو گئی، اس کو پتہ بھی نہیں اس بازار میں کیسے آنا، کیا کرنا، کس طرح بات کرنا، بس کھڑی ہو گئی کہ کوئی آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر لے جائے اور اپنی خواہش پوری کرے اور مجھے کچھ پیسہ دے دے تو میں اپنے ابا کی دوائی کا انتظام کر دوں گی، اپنے بھائی بہن کے لیے کھانے کا راشن کا انتظام کر دوں گی۔ اس طرح وہ بیچاری بہت دیر تک وہاں انتظار کرتی رہی، اپنا چہرہ بھی کھول دیا، سب کو اپنا حسن دکھانے لگی، کسی نے بھی کوئی توجہ نہیں دی۔ ایک نوجوان نے بھی اس لڑکی کی طرف نظر نہیں ڈالی۔ وہ روتی واپس آئی دیر رات میں گھر، ادھر ابا پریشان اور چھوٹے بھائی بہن پریشان کہ بڑی بچی کہاں چلی گئی، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اڑوس پڑوس میں کہیں بھی نہیں ہے، کیا ہوا؟ جب رات میں بہت دیر میں وہ بچی گھر آئی، باپ نے روتے ہوئے پوچھا بیٹی کہاں گئی تھی تم؟ ہم تو بہت پریشان ہو گئے تم کو تلاش کرتے کرتے، کہاں چلی گئی تھی؟ بیٹی نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن باپ رو رہے ہیں اور سختی سے پوچھا کہ بیٹی تم کو بتانا ہی پڑے گا، کہاں گئی تھی تم؟ تب جا کر بیٹی نے کہا ابا جان آپ مجھے معاف کیجیے، آپ میرے ابا ہیں، جب تک آپ کی طبیعت ٹھیک تھی، طاقت تھی جسم کے اندر، آپ محنت سے ہمیں کھلایا پلایا کرتے تھے، اب آپ کمزور ہو گئے، ضعیف ہو گئے، اور میرے بھائی بہن بھوکے پیاسے ہیں، آپ کوئی کام نہیں کر پا رہے ہیں، اور میں خود بھی کچھ کام کرنے کے لیے جا رہی تھی لیکن مجھے کوئی کام نہیں ملا، تو میں نے مجبوری میں یہ ارادہ کیا کہ اپنا جسم بیچ کر کے کچھ پیسہ لاؤں گی اور آپ کو بھی کھلاؤں گی، بچوں کو بھی کھلاؤں گی۔ تو اس لڑکی کا باپ بہت رویا، رو رو کر کے کہنے لگا تمہارے ساتھ کیا ہوا بتاؤ؟ بیٹی سے پوچھا ابا نے،
بیٹی نے کہا کہ میں اس علاقے میں گئی تھی, ریڈ لائٹ ایریا میں میں گئی ہوئی تھی, کسی ایک نے بھی میری طرف نظر نہیں ڈالا, کسی نے بھی مجھے ہاتھ پکڑ کر نہیں کھینچا, نہیں لے گیا, میں خالی ہاتھ واپس آئی. تو اب ابا کہنے لگے بیٹی اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع ہونے نہیں دیتا. سنو ایک بات بتاتا ہوں, میں جب جوان تھا, ہٹا کٹا تھا, طاقتور تھا, گلی کوچوں میں کاروبار کرنے, محنت مزدوری کرنے آتا جاتا تھا, خدا کی قسم میں نے کبھی کسی عورت پر بری نظر نہیں ڈالی, تو اللہ تعالیٰ میری بیٹی پر دوسروں کی نظر کیسے ڈلوا سکتا؟ میں نے کبھی کسی کی بیٹی پر بری نظر نہیں ڈالی, تو میری بیٹی پر کوئی غیر کیسے بری نظر ڈالے گا؟ میری نیکی نے آج تم کو بچا لیا, تم کو کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ انتظام کرے گا. قرآن میں بھی ہم کو یہ سبق دیا ہے کہ ماں باپ خود نیک بنے تب جا کر اولاد نیک بنے گی. ہم جو ہے اپنی اصلاح نہیں کرتے, میاں بیوی دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کو گالم گلوچ کر رہے ہیں, تو بچے جو دیکھیں گے وہ بھی یہی چیز سیکھیں گے. باپ موبائل لے کر گیم کھیل رہا ہے, ماں جو ہے موبائل میں سیریل دیکھ رہی ہے, بچے بھی وہی کام کریں گے. ماں باپ اگر نماز پڑھنے والے ہوں, قرآن پڑھنے والے ہوں, گھر میں آنے والوں کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آتے ہوں, بات کرنے کا طریقہ اچھا ہو, بچے بھی وہی سیکھیں گے.